میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ومن يشاقق الرسول، کہ جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کے رستے کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت کا رستہ اس کے سامنے واضح ہو چکا ہے، ہدایت کا رستہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کا مطلب ان کے رستے کی، ان کے سنت کی، ان کے طریقے کی، ان کے دین کی، ان کے مذہب کی مخالفت کرتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو۔ اور آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلنا شروع کر دے۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلنا شروع کر دے، نولہ ما تولی، تو جس رستے پر وہ چل پڑا ہے ہم بھی اس کو اسی رستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انجام اس کا کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، وساءت مصیرا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو انسان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم نے سیدھے رستے پر چلنا ہے، ہدایت والے رستے پر چلنا ہے، یہ ہر انسان پر لازم ہے، اور شریعت کا یہ حکم ہر انسان کی طرف متوجہ ہے۔ کافر سے بھی مطالبہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، سیدھے رستے پر چلو، مسلمانوں سے بھی مطالبہ ہے کہ سیدھے رستے پر چلو۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اور ظاہر ہے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اگر وہ سیدھے رستے پر نہیں چل پاتا، اگر وہ صراط مستقیم پر نہیں چل پاتا تو ایسا شخص کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے، یہ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ایک ڈیمانڈ، یہ ایک مطالبہ شریعت کا مجھ سے ہر حال میں ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، سیدھے رستے پر چلنا ہے۔ اب ظاہر ہے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ کوشش کرنی پڑے گی، یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا دستور ہے۔ آپ جو بھی نتیجہ، جو بھی رزلٹ، جو بھی مقصد، جو بھی ہدف، جو بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے لامحالہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اگر کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. آپ اگر کسی جگہ کسی کام میں ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی سالوں تک وہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو اگر مہینے کے آخر میں تنخواہ چاہیے تو پورا مہینہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تجارت آپ کو کرنی پڑتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. چاہے آپ دنیا کا کام کریں آخرت کا کام کریں, محنت آپ کو کرنی پڑے گی. یہ طے شدہ اصول ہے. اس لیے جب ہم ہدایت پانے کی جستجو میں لگتے ہیں, جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں, اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, اس کا ریزلٹ یہ ہوگا, اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے رستے پر چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے دن رات کہ کسی طرح میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جاؤں. جب انسان, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ کوشش شروع کر دیتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, تو پھر ایسے لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں جو لوگ دین پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے مجھے کچھ کوشش کرنی پڑے گی, کچھ محنت کرنی پڑے گی, جس طرح میں دنیا کے ہر کام کے لیے کرتا ہوں. ایسا تو ہے نہیں کہ دنیا کے اور سارے کام بغیر کوشش اور محنت کے ہوتے ہوں اور اللہ نے صرف دین کے کام کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگر ایسا ہوتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, کہ دنیا کے سارے کام تو بغیر کوشش کے ہو رہے ہیں. دین کے کام میں اللہ نے یہ شرط لگا دی ہے والذین جاہدوا فینا, کہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی. تو جب دنیا کے سارے کاموں میں محنت کرنی پڑتی ہے تو سیدھے رستے پر, ہدایت والے رستے پر چلنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور اللہ کا وعدہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے والذین جاہدوا فینا, کہ جو ہمارے رستے پر چلنے کے لیے کوشش کریں, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, تو ان کو ہم پھر سیدھے راستے کی ہدایت ضرور دیتے ہیں. تو پہلا حل اور پہلا طریقہ صراط مستقیم پر چلنے کا, سیدھی راہ پر چلنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے کچھ کوشش کرنی ہوگی, کچھ محنت کرنی ہوگی. بیٹھے بٹھائے میرے منہ میں آ کر کوئی لقمہ رکھ کر نہیں جائے گا. جب آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کنویں کے پاس جاتے ہیں, کنواں چل کر آپ کے پاس نہیں آتا. یہ دنیا کا دستور ہے. کوئی کہے مجھے پیاس لگی ہے, کنواں چل کر آ جائے, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کنویں کے پاس چل کر جائیں گے, کنویں سے پانی نکالیں گے, منہ میں ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ پیاس بجھا دے گا. اور اگر آپ کہیں کہ اللہ نے تو پانی پیدا کیا ہوا ہے, پانی کنویں میں موجود ہے, تو اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر میرے جائے میری پیاس کو بجھا دیں. اللہ قادر اس بات پر ضرور ہے, لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تمہیں جانا پڑے گا. جب وہاں جاؤ گے, پانی کسی برتن میں نکالو گے, وہ پانی اپنے منہ میں ڈالو گے, میں تمہاری پیاس بجھا دوں گا. یہ کوشش کی نا آپ نے, پیاس بجھانے کے لیے کوشش کی, اللہ نے پیاس بجھا دی. بھوک لگی ہے, بھوک مٹانے کے لیے کوشش کریں گے, اللہ بھوک مٹا دے گا. اسی طرح جب انسان کو ہدایت کی بھوک لگتی ہے, ہدایت کی پیاس لگتی ہے, تو پھر وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے کسی مسجد میں, ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے قرآن کے پاس, ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اپنے پیغمبر, اپنے رسول کی سنتوں کے پاس. جب ان سنتوں کے پاس آتا ہے, اس کو اپناتا ہے, تو اس کی ہدایت کی پیاس خود بخود بجھ جاتی ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے. پہلی چیز ہدایت حاصل کرنے کے لیے, سیدھی راہ پر چلنے کے لیے,
محنت کرنی پڑے گی. اس نقطے پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ میں نے اس کام کے لیے بھی زندگی میں کچھ وقت نکالنا ہے. اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات ہم اپنے لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ ہمارے پاس زندگی کے ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے. زندگی کے ہر کام میں ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار مجھے اس میں محنت کرنی ہے, میں کوشش کروں گا تو مجھے رزلٹ ملے گا. لیکن ایک دین کے معاملے میں آ کر ہم بالکل سست پڑ جاتے ہیں. اب جب ہم سست پڑیں گے, قرآن کریم میں آتا ہے یہ اللہ کا اصول ہے, پہلا قدم انسان کو بڑھانا پڑتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. پہلا قدم آپ بڑھائیں گے, اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھا کر آپ کی طرف بڑھیں گے. حدیث قدسی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں, جو میری طرف 1 بالش قریب آتا ہے میں اس کی طرف 1 گز قریب جاتا ہوں. لیکن من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن اتی الی مشیا اتیتہ ہرولۃ. اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں, لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا. پہلے آپ چل کر آئیں گے تو اللہ دوڑ کر آئے گا. اگر آپ پہلا قدم اٹھا کر اللہ کی طرف نہیں چلیں گے اللہ آپ کی طرف دوڑ کر نہیں آئے گا. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ قاموا فی صعید واحد, اگر یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں, فسألونی, اور پھر مجھ سے کچھ مانگیں, کچھ سوال کریں, فأعطیت کل واحد مسألتہ, ہر ایک نے جو مانگا ہے میں اس کو عطا کر دوں, ما نقص ذلک من ملکی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر, یہ میری بادشاہت میں سے کہ ساری دنیا جمع ہو کر مجھ سے اپنے اپنی حاجات مانگے, میں سب کو ایک ہی وقت میں ساری حاجتیں پوری کر دوں. ان ساری حاجتوں کو پورا کرنے کے بعد یہ عمل میری بادشاہت میں اتنی کمی نہیں لاتا جتنی کمی ایک سوئی کو جب سمندر میں ڈبویا جاتا ہے پھر اس سوئی کو سمندر سے نکالا جاتا ہے تو وہ سوئی سمندر کے پانی میں جتنی کمی کرتی ہے, اللہ فرماتے ہیں ان سب کو دینا میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں کرتا. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے. تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ساری کی ساری دنیا مل کر کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم, ساری کی ساری دنیا اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائے, اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر ساری دنیا کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم, ساری کی ساری دنیا بلا استثناء اللہ کی نافرمان ہو جائے, اللہ فرماتے میری بادشاہت میں 1 ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتا. ہم جو عبادت کریں گے, ہم جو ہدایت کے رستے پر چلیں گے اپنے لیے, جب اپنے لیے ہمیں چلنا ہے تو ہمیں قدم بڑھانا ہوگا اللہ کی طرف. اور اگر ہم قدم نہیں بڑھائیں گے تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, یہ رکنا نہیں ہے. اس میں مسلمان بھی آئے ہیں, کافر بھی آئے ہیں, مسلمان بھی پیدا ہوتے ہیں, کافر بھی جاتے ہیں, مسلمان بھی جاتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. کسی کے آنے کسی کے جانے سے دنیا کا نظام رکتا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عاقبت بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں, اپنی اولاد کی عاقبت کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں. اگر ہم اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ اس کے لیے میں کچھ کوشش کروں. اور کوشش کی یہی صورت ہوگی کہ آپ جائیں گے کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس, آپ مطالعہ کریں گے کسی اچھی کتاب کا, اس کے لیے وقت نکالیں گے, اس کو سنیں گے, اس کو پڑھیں گے, تو آپ آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر وقت نہیں نکالیں گے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے.
اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، جو خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم جب دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ پھر اگلا جملہ ہمارا ہوتا ہے یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے رستے پر انسان اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک وہ ان لوگوں کے رستے پر چلنا نہ شروع کر دے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو گویا ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا نا جس پر اللہ نے انعام کیا ہوگا جو ہم دعا مانگتے ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی پر انعام نہ کیا ہو اور ہمیں یہ دعا سکھا دی ہو کہ تم اللہ سے یہ مانگو کہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یقیناً اللہ نے ایسے لوگ دنیا میں رکھے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر میں نے انعام کیا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ہدایت پانے کے لیے دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کو فالو کرنا شروع کریں، ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کریں۔ اگر آپ ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے تو صراط الذین انعمت علیہم کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے، آگے اس کا جو انجام ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتے ہیں جس رستے پر وہ چل پڑا ہے ہم بھی اس کو اسی پر چلا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کے کام کو، اپنے اس غلط کام کو وہ صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اور جو میرے قرآن کو جھٹلاتا ہے ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیں۔ فَذَرْنِي، مجھے چھوڑ دو، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے مجھے اور اس کو ذرا چھوڑ دیں۔ میں کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم، میں اس کے ساتھ استدراج کروں گا۔ استدراج کا مطلب اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اچھے رستے پر چل رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، اور چلتے 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 وہ جب آخر میں پہنچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو غلط رستے پر چل رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا عذاب یہ ہوتا ہے، غلط رستے پر چلنے کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ غلط رستہ اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، کہ شیطان نے انسان کے لیے شہوات کو، نفسانی خواہشات کو مزین کر دیا ہے، وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اچھی پیکنگ میں پیش کرتا ہے۔ کسی بھی گناہ کو اگر شیطان آپ کے سامنے برائی کی صورت میں پیش کرے گا، کوئی بھی عقل مند انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ ایک غلط رستے پر چل رہے ہیں اور شیطان آپ کو یہ بتا دے کہ یہ غلط رستہ ہے تو پھر کون اس رستے پر چلے گا؟ لیکن شیطان آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، تب آپ اس پر چلنا شروع کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان آپ کو بتا رہا ہو کہ یہ غلط رستہ ہے پھر بھی آپ اس پر اس لیے چلیں کہ یہ غلط رستہ ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ جتنے بھی آپ کو دنیا میں گمراہ لوگ ملیں گے، کوئی بھی آپ کو ان میں سے یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں غلط رستے پر چل رہا ہوں۔ یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی یہی کہے گا، ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں سیدھی راہ پر چل رہا ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں۔
لیکن یہ فیصلہ کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت پر نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب یہ لوگ رستے سے بھٹکے، جب انہوں نے غلط رستے کو اختیار کیا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو بھٹکا دیا، اللہ نے ان کو مزید گمراہ کر دیا. تو جب انسان رستے سے ہٹتا ہے جان بوجھ کر اس کو، اور جان بوجھ کر کب وہ ہٹتا ہے؟ جان بوجھ کر اس وقت وہ ہٹتا ہے جب اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں آیا سیدھے رستے پر چل رہا ہوں یا غلط رستے پر چل رہا ہوں. جب اس کو یہ فکر مل جائے ایک دفعہ، یہ ٹینشن اس کو ایک دفعہ لگ جائے، یہ فکر اس کو ایک دفعہ لگ جائے کہ میں اپنی زندگی کے اعمال میں، کردار میں، عقائد میں، اخلاق میں صحیح رستے پر ہوں یا غلط رستے پر ہوں، جب یہ فکر اس کو لگ جاتی ہے پھر وہ ہر قدم پر اپنا محاسبہ کرتا ہے. جب محاسبہ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھیک چلتا چلا جاتا ہے. اور جب اس چیز سے وہ رہ جائے، یہ چیز اس کے دماغ سے نکل جائے، تو وہ لوگ، ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان ایسے کہتے ہیں کہ بس یار نماز پڑھو، روزہ رکھو، زیادہ ان پنچایتوں میں نہیں پڑھو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان چکروں میں زیادہ نہیں پڑھو. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کسی کافر کو نہیں بخشے گا، یہ بات یاد رکھیں. کسی مشرک کو اللہ نہیں بخشے گا. قرآن میں جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہاں قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا. وہاں قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کسی کافر کی مغفرت نہیں کروں گا. ہمیں یہ بات تو یاد ہے کہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ یاد نہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. وہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہمیں اپنے مطلب کی بات یاد رہ جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دبا لے، اپنے نفس کو گرا دے، اپنے نفس کو بچھاڑ دے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے عمل شروع کر دے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، اور بے وقوف اور ناکام آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں قائم کر لے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو ہمارے بہت سارے لوگ دین کا بنیادی علم اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے کہ یار ان چکروں میں زیادہ نہیں پڑھو، وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے، یہ کہے گا یہ ٹھیک ہے، وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں، وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں، لہٰذا ان چکروں میں پڑھو ہی نہیں، بس اپنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو یہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کتنے سال تک آپ اپنے اس ایمان کو بچا کر رکھ پائیں گے؟ 10 سال تک، 20 سال تک، 25 سال تک، 30 سال تک اپنی نسلوں کے ایمان کو کہاں تک محفوظ کر پائیں گے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، دین کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور ایک مسلمان کے پاس جب دین کے لیے وقت نہیں ہوتا تو پھر اگر وہ خود سیدھے رستے پر چل جائے پرانے لوگوں کی محنت کی وجہ سے تو الگ بات ہے، لیکن اس کی نسلوں میں پھر ایمان باقی نہیں رہتا، وہ نسلیں ایمان سے محروم ہو جاتی ہیں. اس کی دنیا میں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے، 20 ممالک ہیں آج ہمارے سامنے جہاں لوگوں نے دین سے رشتہ توڑا، وہ تو خود مسلمان تھے، آج ان کی نسلوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. خلاصہ کلام یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. تو ہم پہلی بات، پہلا اصول والذین جاہدوا فینا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں ہمت کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنی زندگی میں وقت نکالنا ہوگا، اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا. پہلا اصول یہ یاد رکھیں. دوسری بات صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلنا ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے، بلکہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اس لیے کہ زین للناس، شیطان نے مزین کیا ہے. سنستدرجہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ استدراج کرتے ہیں. ہر انسان کو یہی محسوس ہوگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا سوچ کر، سمجھ کر، دین کے قریب آ کر. اور ظاہر ہے یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آپ اس وقت ہوں گے جب آپ کو کچھ تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہوگی. اگر سمجھ نہیں ہوگی تو پھر آپ ہی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں
نہیں ہوں گے. جو چیز آباء و اجداد سے مل گئی اسی کے اوپر چلتے رہیں گے, ٹھیک ہو یا غلط اسی کو آگے لے کر جاتے رہیں گے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں, جہالت شریعت میں عذر نہیں ہے, جہالت شریعت میں عذر نہیں. قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. قرآن کریم نے جا بجا کہا ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل, کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا, آئے تھے. بس جب آئے تھے اللہ فرماتے ہیں حقت کلمۃ العذاب, اب عذاب کی بات تم پر حق ہو گئی, اب تم کو عذاب مل کر رہے گا. تو آخرت کی آہو بکا, اس وقت کی آرزویں تمنائیں کام نہیں آئیں گی. لہذا خود بھی کوشش کریں دین کو سمجھنے کی, اور دین آپ کو ملے گا مسجد سے, یہ بات یاد رکھیں. مسجد سے نہیں جڑیں گے, علماء سے نہیں جڑیں گے, مدارس سے نہیں جڑیں گے, اللہ کے نیک بندوں سے نہیں جڑیں گے, دین آپ کو کہیں کتابوں میں, کہیں ٹی وی پر, کہیں میڈیا پر آپ کو یہ دین نہیں ملے گا. آپ کو جڑنا پڑے گا. جب تک آپ نہیں جڑیں گے آپ کو نہیں مل سکتا. یہ ایک مشاہدہ ہے, یہ تجربہ ہے, اور یہ دنیا کا اصول ہے. آپ نے جب ڈاکٹر بنتے ہیں, آپ نے میڈیکل کی تربیت لینی ہوتی ہے, تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹرینی بنتے ہیں, اس کے پاس 4 سال 5 سال. آپ ایم بی اے کرتے ہیں تو جا کے کسی کمپنی میں 6 مہینے 1 سال ایز اے ٹرینی جاب کرتے ہیں. آپ اس کے ساتھ پورا ایم بی اے کرنے کے بعد بھی ایز اے ٹرینی کام کرتے ہیں, ایز این آفیسر کام نہیں کرتے. تو آپ ایم بی اے کرنے کے بعد بھی 6 مہینے سال ٹرینی بنتے ہیں, اور دین کا ہمیں ککھ علم نہیں ہوتا, اور بن جاتے ہیں ہم لوگ مفتی, اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں علماء پر. کیا انجام ہوگا ہمارا؟ یہ ہمارے دین کے لیے, ہمارے نسلوں کی دین اور ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا